اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابلیس ازل سے انسان کا دشمن ہے اور ابد تک رہے گا۔ جب اللہ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی اور کہا کہ اے اللہ مجھے قیامت تک موت نہ آئے، لیکن اللہ نے اسے ایک خاص وقت تک کی مہلت دی۔ حضرت کاف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ میرے مرنے سے میرا ابدی دشمن تو بہت خوش ہوگا کیونکہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس وقت ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے آدم آپ انتقال کے بعد قیامت تک جنت میں رہیں گے اور ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا، اور پھر قیامت سے پہلے اسے ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے لوگوں کی موت کی تکلیف برداشت کرے گا، اور پھر اس کا جہاں ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت مجھے ابلیس کی موت کا منظر تو بیان کرو۔ اللہ میری کمی پیشی کو معاف کرے، ملک الموت نے ابلیس کی موت کا منظر کچھ ایسا بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اس پر قابو نہ رکھ سکے۔ حضرت کاف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کی موت کا منظر کچھ اس طرح ہے کہ اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ میرا غضب اور غصے کا لبادہ اوڑھ کر اس کی روح قبض کرنے جاؤ اور اس کے ساتھ بہت زیادہ سختی کے ساتھ پیش آنا۔ جب ملک الموت ابلیس کی روح قبض کرنے جائیں گے تو ابلیس گھبرا کر کبھی مشرق کی طرف بھاگے گا اور کبھی مغرب کی طرف، کبھی سمندر کی طرف جائے گا تو سمندر اسے قبول نہیں کرے گا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھے گا تو وہاں مقرر فرشتے اسے آگ کے کوڑے ماریں گے۔ پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے آدم تمہاری وجہ سے میں آج اس حال کو ہوں، کاش تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ اور پھر بھاگتے بھاگتے وہ اس جگہ پہنچ جائے گا جہاں جنت سے نکالے جانے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، فرشتے اسے گھیر لیں گے اور آرے کے ساتھ اسے چیریں گے، اور یہ نزاع کا وقت اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ اسے چاہے گا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر اسے موت نہیں آئے گی اور نہ ہی اسے اس تکلیف سے چھٹکارا ملے گا۔ ابلیس 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا۔ ابلیس 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ ابلیس 30,000 سال تک مغربین کا سردار رہا۔ ابلیس 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ اللہ میری کمی پیشی کو معاف کرے۔ پہلے آسمان تک اس کا نام عابد تھا، دوسرے آسمان تک اس کا نام زاہد تھا، تیسرے آسمان تک اس کا نام عارف تھا، چوتھے آسمان تک اس کا نام ولی تھا، پانچویں آسمان تک اس کا نام تقی تھا، چھٹے آسمان تک اس کا نام خازان تھا، اور ساتویں آسمان تک اس کا نام عزرائیل تھا، اور اب قیامت تک اس کا نام ابلیس ہے۔ قرآن میں ہے کہ وہ جن تھا، مگر بہت سے علماء اسے فرشتہ مانتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ جن بھی فرشتوں میں شامل تھا،
جو جنت کے محافظ تھے، مگر جن نار سموم سے پیدا کیے گئے اور فرشتے نور سے تخلیق ہوئے۔ ابتدا میں جن زمین پر رہتے تھے وہ آپس میں لڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ان کے پاس بھیجا۔ بعض روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابلیس زمینی جن تھا۔ خیر جو بھی ہو، آخر کار وہ اور اس کے ساتھیوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ شیطان ابد سے آدم کو بہکانے میں مشغول رہا ہے، مگر نیک بندوں پر اس کا بس نہیں چلتا۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے اس کا ذکر سورۃ البقرہ کے 3 رکوع میں آتا ہے، جہاں پر سجدہ آدم کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں شیطان کی جمع بھی آئی ہے۔ میری بہنوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پورا گروہ ہے۔ قرآن میں طاغوت یعنی شیطان بھی جگہ جگہ پر آیا ہے۔ ابلیس کو عابد کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ سید سجاد الحسینی آف کبولہ لکھتے ہیں کہ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے عابد کو دربار اکبری سے نکال دیا اور کہہ دیا کہ تم ابلیس ہو، اور پھر وہ ابلیس کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو بہکایا تو اللہ نے ابلیس کو لعنتی ٹھہرایا، تو ابلیس کو شیطان کہا۔ تب ابلیس دوزخی ٹھہرا اور شیطان اس کے حامی بھی دوزخی ہیں۔ میری بہنوں، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہم اللہ کے کتنے فرما بردار ہیں؟ اتنا عبادت گزار ہونے کے بعد بھی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اسے شیطان، ابلیس اور جہنم کا حقدار بنا دیا۔ تو کیا ہم بخشے جائیں گے؟ ہم بھی تو نافرمان ہیں، ہم بھی تو اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، اس کے بتائے ہوئے احکامات کو پورا نہیں کرتے، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے، تو کیا ہم بھی شیطان کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں گے؟ کیا ہمیں بھی نافرمانی کی ویسی ہی سزا ملے گی؟ کیا ہمارا کوئی عمل ایسا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے؟ میری بہنوں اور بھائیوں، اپنے ایمان سے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایمانداری سے سوچیں، کیا ہم نے ساری زندگی کوئی ایسا عمل کیا ہے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ کیا ہمارا ہر نیک عمل دکھاوے والا نہیں؟ اور اگر ہم کوئی غلطی کر جاتے ہیں تو ہم آخر میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ بڑا رحمان ہے، ہم اس کے پیارے محبوب کے امتی ہیں، وہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا، اور ہم ہر گناہ کے بعد، معافی مانگنے کے بعد پھر سے اگلے گناہ کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سچے دل سے توبہ کی؟ آئندہ وہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا عہد کیا؟ آؤ آج ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اور ان مومنوں میں شامل کرے جن کے اعمال اللہ کے دربار میں مقبول ہیں۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔